محترم سامعین، قبلہ حضرت صاحب کی لکھی خوبصورت نعتوں میں سے اردو کی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں محبت اور احترام کے ساتھ جو گزرا کو نظر پیش کر دیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ محترم سامعین، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ بات کروں یا نہ کروں، کیونکہ قبلہ کو ہمیشہ اس چیز کا بڑا احساس رہتا ہے کہ جو جہاں پر مہمان حاضر ہوتے ہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف اور دقت نہ ہو، وقت کی پابندی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ قبلہ نے جو نعتیں لکھی ہیں اپنی عقیدت اور اعلیٰ محبت کا اظہار فرمایا اور اس چیز کو بڑا ملوث خاطر رکھا کہ ان اشعار میں کہیں تو آپ کو قرآن مجید کی ترجمے کی وضاحت ملے گی اور کہیں پر احادیث مبارکہ کا ذکر آپ کو نظر آئے گا۔ تو بلکہ میں گھر میں اپنے ابو سے ذکر کرا رہا تھا کہ ایک ہندی کا کلام میں سن رہا تھا، تو اس میں وہ شاعر کہتا ہے کہ کیوں بھول گئے ہو ہمیں یہاں کا، تو میں نے ابو سے عرض کیا، میں نے کہا کہ مجھے ادب کے خلاف نظر آ رہے ہیں، کیوں بھول گئے ہو ہمیں یہاں کا، تو فرمانے لگے بالکل یہی بات ہے۔ تو ہمارے قبلہ پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ان ساری چیزوں کو بڑا خیال رکھ کے وہ کلام لکھتے ہیں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے کلام پڑھ رہا ہوں یہ بڑے اہل ذوق اور سارے آپ اہل ذوق اور اہل محبت بیٹھے ہیں ان میں پڑھا جانے والا کلام ہے۔ اس میں بالکل اسی طرح ہے اشعار میں واضح کر رہے ہیں جو قبلہ کعبہ بنا تو وہ کیسے بنا، یا کہیں پر معراج مصطفیٰ کا ذکر ہے تو بھی قرآن آیات کا ترجمے کو وضاحت کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائے گا، اور ایسے اشعار ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ ایک پس منظر ہے، پہلے مصرے میں بھی اور دوسرے مصرے کے شروع اور وسط میں اس کا سارا پس منظر ہے، اور آخر بے ساختہ بندے کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور آپ سنیں گے سماعت فرمائیں گے تو آپ کی قلوب و ذہن میں ٹھنڈک پڑے گی۔ ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود سلام پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی پاس مدینے بلائے نبی، کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی پاس مدینے بلائے نبی، کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سخائے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمارے لیے کرے کچھ بھی طلب
دعائیں قبول ہے سب، ذرا دیکھو تو شان تمہارے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاپا کے ساتھ اونچی آواز میں پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا، یہ تھی ان کی تمنا، تو حق نے کہا بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا، یہ تھی ان کی تمنا، تو حق نے کہا کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ہاں تیری رضا، کرو کعبہ کو رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شان رضا نبی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ کہ ملنے خدا سے خدا کے حبیب گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب، گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب، کہا آجا قریب 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 قریب، آجا قریب قریب قریب، ذرا دیکھو تو شان لقائے نبی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ حضور کی جو نعت پڑھتے ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکت والدہ، کسی کو ملی برکت والدہ، کوئی لے گیا دل سے جو نکلی دعا، نکلی دعا، کوئی لے گیا دل سے جو نکلی دعا، ذرا دیکھو تو شان ثنائے نبی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور وہ حضرات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شعر سماعت فرمائے، لکھتے ہیں کہ کوئی زخمی تھی ٹانگ کے ٹوٹ گئی، ڈسی سانپ نے ٹانگ، کوئی زخمی تھی آنکھ کے دکھتی ہوئی، ڈسی سانپ نے ٹانگ کے ٹوٹ گئی، ہوئی شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ٹھیک سبھی، ہوئی شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک
نبی سبحان اللہ سبحان میٹھی شاہ کے ہاتھ سے سبھی ذرا دیکھو تو شان شفائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے مدینے میں دریا کرم کے رواں ہے مدینے میں دریا کرم کے رواں لگا رہتا ہے منگتوں کا میلہ جہاں ہے مدینے میں دریا کرم کے رواں لگا رہتا ہے منگتوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مراد وہاں مراد وہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مراد وہاں ذرا دیکھو تو شان عطائے نبی سبحان اللہ 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 وقت سے بات فرمائے بہت ہی خوبصورت فرماتے ہیں کہ بھری دائی میں خستہ نے جھولیاں جب بھری دائی میں خستہ نے جھولیاں جب ملے جام جو اس کو بھرے لب لب بھری دائی میں خستہ نے جھولیاں جب ملے جام جو اس کو بھرے لب لب لگے کہنے یہ حیرت رشک سے سب لگے کہنے یہ حیرت رشک سے سب ذرا دیکھو تو شان گدائے نبی سبحان اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے فیضان صدریہ فیضان صدریہ حضرت پیر جی حضرت پیر جی علماء اہل سنت صلاح خان مصطفیٰ دوستوں ہماری گفتگو چل رہی ہے سب اللہ کے غیر میں یعنی 7 افراد وہ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے سائے کے نیچے رکھے گا یا اس کی تعبیر
محدثین نے یہ کیا کہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اس دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو ہم انہیں 7 افراد کو بیان کر رہے ہیں۔ 4 تو بیان ہو چکے ہیں، یہ 5واں یہ ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ 5واں وہ گروپ ہے جس پر اللہ پاک یہ اللہ سے نام فرمائے تو ان کو اپنے عرش کے نیچے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو دعوت وہ امرأة جس کو کوئی عورت بلائے گناہ کے ارادے سے اس کو اپنے غریب آنے کی دعوت دے، ذات و حسب و جمال، ذات و منصب و جمال، بہت سارے الفاظ ہیں، یعنی حسب والی، نسب والی اور جمال والی اور مال والی عورت ہو، وہ اس کو بلائے برائی کی طرف، تو وہ یہ ساری چیزوں کو، اس کے حسب کو، اس کے نسب کو، اس کے مال کو، اس کی ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں اس کام میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں جو شاہکار واقعہ قرآن شریف نے بیان کیا اور اس کو اکثر القصص قرار دیا، سارے قصوں سے خوبصورت قصہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کو اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت یوسف کا قصہ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں اللہ پاک نے بیان کر دیا، باقی مختلف جگہوں میں بیان کیے، اور کچھ ایسا کوئی ایسا اس کا ایک جگہ، کوئی ایسا دوسری جگہ، حضرت موسیٰ کے قصہ، حضرت عیسیٰ کے قصے، حضرت ابراہیم کے قصے متعدد جگہوں پر ان کے مختلف پارٹس اور مختلف حصے اللہ پاک نے بیان کیے۔ لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی صورت بھی انہیں کے نام سے ہے، سورہ یوسف، اور وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا شروع سے یہ کہتے ہوئے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں کا جو حسین ترین قصہ ہے یہ حدیث کو آپ کو سنانے لگے۔ تو وہ پھر اللہ پاک نے بیان کیا اور بڑی شروع بھی ان کے نام سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا اس قصے کو۔ تو اصل میں وہ اس قصے کا جو کلائمیکس یا انتہائی عروج یا اعلیٰ ترین حصہ جس کے لیے یہ سارا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہوا۔ باقی سارے واقعات اس کی اہمیت کو جا کر کرنے کے لیے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو بھی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکالا، اگلے لوگوں نے نکالا، وہ بہت بڑے مقصد تھے، پھر کچھ لوگوں نے ان کو خرید لیا، بشراؤ کے سامان مقصد برائے محدودہ، اللہ پاک نے کہا کہ بہت چھوٹی قیمت کے ساتھ، بہت معمولی قیمت کے ساتھ اس بچے کو بیچ دیا انہوں نے، تو وہ بیچ دیا، لیکن اللہ پاک نے آگے اس کو عزت کا اہتمام کیا کہ جن لوگوں نے اسے خریدا تھا وقال الذی اشتراه من مصر کے آدمی نے، جس مالدار آدمی نے اس کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا اقربی مثواه، اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھو، بہت عزت کے ساتھ رکھو، بہت اچھی اقرار کے ساتھ اس کی پرورش کرو، ایسا ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر وہ آئے، یعنی وہ بچہ ابتدائی میں ان کے زیر اثر تھا، ان کا ممنون تھا، ان کا احسان مند تھا، اسی کی وجہ سے کوئی سے نکل کے ان لوگوں کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا، بڑی عزت سے رہنے لگ گیا تھا۔ اب وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ بچہ تھا بڑا خوبصورت، بے حد حسین و جمیل تھا، تو وہی گھر والے جو اس کو لائے تھے ان کی ایک عورت زلیخا یا زلیخا یا کوئی اور قرآن شریف میں امراۃ العزیز کا ہے، عزیز کی بیوی ایک عورت تھی، اس نے ان کو رکھا، بہت خیال کیا، بہت پرورش کی، پھر ان
بات بول رہے تھے، انہوں نے اللہ اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ بولا، اور وہ جب وہاں پہنچے اور جب اس اعزاز و اکرام سے سرفراز ہوئے تو ایک عورت جو ہے اس کی ان کے ساتھ اس کی نیت پوری ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ مقاربت کی یا ان کے ساتھ وصال کی خواہش مند ہو گئی۔ اب اور کوئی آدمی ہوتا تو اس کے لیے تو یہ بڑی عیاشی کی بات تھی، بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ صاحب خانہ جو ہر لحاظ سے مقتدر تھا، امراۃ العزیز عزیز جو تھا وہ بڑا طاقتور آدمی تھا اس وقت، اس کی بیوی تھی، وہ ان پر شہدا تھی اور وہ ان کو برے راستوں کی طرف دعوت دے رہی تھی، لیکن وہ سخت نالام ہے، سخت برے ذات ہے، جان بچاتے چلتے تھے، اور وہ اپنی اس خواہش کی کوئی چوری چھپے تھی، وہ دلالیاں کہتی اور یعنی چوری چھپی اور ابھی ایک خوف کی علامت ہوتی ہے، خطرے کی علامت ہوتی ہے، وہ اس کو تو کوئی چھپا کر کرنے کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو علانیہ اور کہتی ہے کہ میں جو اس پر عاشق ہوں وہ ہے جس قابل کو اس کا عاشق ہوا جائے، آؤ اے عالی ہے ساری عورتوں میری دعوت پر آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا ہے میرا محبوب۔ تو بڑی مہمان بنا کے دی اور بڑی عورتیں بٹھائی اور کہا کہ دیکھنا تو صحیح کیسا ہے میرا محبوب۔ تو پھر وہ قرآن شریف کے مطابق میوے اور قسم قسم کی چیزیں رکھی گئی ان کے سامنے، ان کے ہاتھ میں چاقو بھی دے دی اور وہ جب چھیلنے کاٹنے میں مصروف تھے وقال اپنے خروج آ رہے تھے، اس وقت اس نے اپنے اس محبوب کو کہا یا غلام کو کہا، اصل میں وہ غلام تھا خریدا ہوا تھا، اس غلام کو کہا کہ وہ خروج رہے ہیں، ذرا نکلو کو سے ذرا باہر جلوہ تو دکھاؤ اپنے لوگوں کو۔ تو وہ جو باہر نکلے جو فلم مارا ہے نہ وہ اکبر کرو، جب ان کو اس کو دیکھا ان سارے قسم نے تو اکبر کرو اس کو بہت عظیم جانا، وقت کا نہ ہے لیا ہونا، اور وہ اس کی دیکھنے میں ایسی بہر ہوئی، ایسی ہوش سے برفتہ ہو، ایسی بے قابو ہوئی کہ کب کا نہ ہے لیا ہونا کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ